الله 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 الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے. اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے. محترم حاضرین و سامعین و سامعات، کل کے درس میں غزوہ احد کے تعلق سے آپ کے سامنے گفتگو ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک اس جنگ میں شہید ہوئے، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک کو زخم لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز چچا اس جنگ کے اندر شہید ہوئے. 70 جانثار صحابہ کرام نے اس جنگ میں جام شہادت نوش کی. باوجود اس کے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کر سکے، یعنی ان لوگوں کو نہ بچا سکے. اللہ رب العالمین کے اس فیصلے کے مخالف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی معاملہ کارگر نہیں ہوا، یا اس کی وہ طاقت نہیں رکھتے تھے، غیب جانتے ہی نہیں تھے. ورنہ پہلے سے اگر آپ کو غیب پتہ ہوتا کہ فلاں شہید ہونے والے ہیں، فلاں شہید ہونے والے ہیں، تو آپ ان کو منع کر دیتے، ان کو روک دیتے کہ آپ اس جنگ میں شریک مت ہوئیے. لیکن ایسا نہیں ہوا. اور ہم نے کہا تھا کہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ انبیاء کرام کے اوپر یہ دنیاوی مصیبتیں اس وجہ سے نازل ہوتی ہیں تاکہ ہم اور آپ جان لیں کہ انبیاء کرام بھی اللہ رب العالمین کے محتاج ہیں. باوجود اس کے کہ ان کے ہاتھوں سے اللہ تعالی کرامتوں کا ظہور کرتا ہے، کچھ محیر العقول باتیں ان کے ہاتھوں سے ظاہر ہوتی ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ مردے کو زندہ کرتے تھے، نابینا کو بینائی اللہ کے حکم سے دے دیتے تھے، کوڑھ ذات کو، جس کو کوڑھی کی بیماری ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو شفا اللہ رب العالمین کے حکم سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دم کرنے سے وہ شفا یاب ہو جاتا تھا. باوجود اس کے وہ مالک نہیں تھے، وہ مالک نہیں تھے، وہ بندے تھے، محتاج تھے. بس ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ رسول ہیں، ان کی تکذیب نہیں کی جائے گی، اور وہ اللہ کے بندے ہیں، ان کی عبادت بھی نہیں کی جائے گی. یہ معاملات جب ہم لوگ اہل توحید انشاءاللہ اس معاملات کو جب ہم ان باتوں کو بیان کرتے ہیں تو لوگ ہم کو کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں بے ادب ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب نہیں کرتے ہیں. رسول کو کہتے ہیں کہ وہ کسی چیز کے محتاج نہیں ہیں. اہل توحید کو کہتے ہیں کہ یہ بے ادب لوگ ہیں، بدتمیز لوگ ہیں، یعنی بزرگوں کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں. اور وہ لوگ، ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا جائز کہتے ہیں، بزرگوں کے سامنے فریاد کرنا جائز کہتے ہیں، بزرگوں سے استغاثہ، استعاذہ، استعانہ کرنا، ان کے لیے نظر و نیاز ماننا یا ان کے لیے ذبح کرنا جائز سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ وہ بے ادب ہیں، اور ان کی بے ادبی
اللہ کے ساتھ بھی ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہے۔ اللہ کے ساتھ کیسے ہے؟ اللہ کے ساتھ ایسے ہے کہ عبادت کی وہ چیزیں یا وہ عبادتیں جو صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے تھی، وہ اللہ تعالی سے ہٹا کر کے اس کے مخلوق کو دیتے ہیں، تو یہ اللہ سے بے ادبی ہے یا نہیں ہے؟ اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بے ادبی کرتے ہیں کہ وہ ظاہر احادیث، وہ صحیح احادیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، جس میں آپ نے توحید کا حکم دیا، جس میں آپ نے لوگوں کو شرک سے منع کیا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں سے مانگنے سے، ان سے فریاد کرنے سے منع فرمایا، یہ ان روایتوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے ادبی ہے یا نہیں ہے؟ جبکہ کذبن و افتراءن اہل توحید کو کہتے ہیں بہتانن، بہتان لگاتے ہیں اہل توحید کے اوپر، جھوٹی بہتان۔ کیا لگاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ اور ولیوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ ان کی تعظیم کرنے والے نہیں ہیں۔ قسم اللہ کی، روئے زمین پہ اگر کوئی موحد ہے تو وہی سب سے زیادہ تعظیم کرنے والا ہے اللہ رب العالمین کی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ کوئی بھی توحید والا وہ یہی بات کہتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، ہم ان کی تکذیب نہیں کریں گے، اور وہ اللہ کے بندے ہیں، اس وجہ سے ان کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ اور اللہ کی عبادت اگر کی جائے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے کے طریقے کے مطابق اگر عبادت کی جائے گی تو وہ عبادت اللہ کے نزدیک ناقابل قبول ہو۔ تو یہ تعظیم ہے یا وہ تعظیم ہے جو دنیا والے جھوٹی تعظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی سے محبت کرنے والے ہیں، ہم لوگ بزرگوں سے محبت کرنے والے ہیں، ہم لوگ اولیاء کرام سے محبت کرنے والے ہیں۔ چلیں بسم اللہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کی آخری رکعت میں جب رکوع سے سر اٹھایا تو سمی اللہ لمن حمدہ ولک الحمد کے بعد فرمایا اللہم العن فلانا و فلانا، یا اللہ فلاں اور فلاں پر لعنت فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی لیس لک من الامر شیء، کہ اے پیغمبر اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی اختیار نہیں۔ اور یہ روایت میں ہے یدعو علی صفوان بن امیہ و سہیل بن عمر والحارث بن ہشام فنزلت لیس لک من الامر شیء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوان بن امیہ، سہل بن عمرو اور حارث بن ہشام پر، سہل بن عمرو، سہیل بن عمرو اور حارث بن ہشام پر بددعا کر رہے تھے، تب بھی یہ آیت نازل ہوئی کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں آپ کو کچھ بھی اختیار نہیں۔ جی ہاں، یہ جو روایت پڑھی گئی آپ سارے لوگوں نے سنا؟ آواز گئی سب لوگوں تک؟ جی ہاں جی چلیں، جی بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے فجر کی نماز میں آخری رکعت میں، جب رکوع سے، یعنی فجر کی نماز 2 رکعت کی نماز ہوتی ہے، دوسری رکعت میں، اسی کو آخری رکعت کہنا ہے، آخری رکعت میں جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے اور اس کے بعد دعا کرتے۔ اہل علم کے نزدیک اس وقت دعا کرنا کیا کہلاتا ہے؟ جی
کوئی بتا سکتا ہے؟ فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں رکوع سے اٹھنے کے بعد دعا کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ قنوت نازلہ کا نام سنے ہیں؟ جی جی یہ وہی قنوت نازلہ ہے۔ قنوت نازلہ کب ہوتا ہے؟ جب کوئی مصیبت، کوئی پریشانی لاحق ہو جائے تو اس وقت یہ دعا کی جاتی ہے، اس وقت یہ دعا کی جاتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی جب میدان احد میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک کو زخم لگا، 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید کیے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت کی اس گھڑی میں فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں رکوع سے سر اٹھانے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے۔ اس دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اللہم لعن فلانا، اے اللہ فلاں کے اوپر لعنت فرما، فلاں کے اوپر لعنت فرما، فلاں کے اوپر لعنت فرما، ہے نا؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یاد میں وہ لوگ جنہوں نے قتل کیا تھا ان کے قبیلے والوں کے اوپر بد دعا کرتے تھے کہ اللہ فلاں قبیلہ فلاں قبیلہ فلاں قبیلہ جس نے ہمارے صحابی کو، ہمارے لوگوں کو اللہ رب العالمین قتل کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر تو لعنت نازل فرما، ہے نا؟ اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں حد سے زیادہ بڑھے ہوئے تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر اور تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، تو آپ ان کے اوپر بھی لعنت کیا کرتے تھے۔ جیسے ترمذی کی روایت ہے، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لعن بابو سفیان، اے اللہ رب العالمین ابو سفیان کے اوپر لعنت فرما، حارث ابن ہشام کے اوپر لعنت فرما، صفوان ابن امیہ کے اوپر لعنت فرما۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی لیس لک من الامر شیء، لیس لک من الامر شیء۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں فتاب اللہ علیہم، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے توبہ کو قبول کیا۔ کن کے؟ حضرت سفیان کے، حضرت سفیان کے، اسی طرح سے حارث ابن ہشام کے، صفوان ابن امیہ کے، ان لوگوں کا توبہ کو اللہ رب العالمین نے قبول کیا، اور یہ سب کے سب مسلمان ہوئے اور ان کا اسلام اچھا ہوا۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں لوگوں کو خاص کر کے بد دعا فرمائی، ان تینوں لوگوں کے اوپر، کیونکہ یہ لوگ اپنے شرک کے اندر، اپنے کفر کے اندر بہت سخت تھے، اور صحابہ کرام کو اس وقت اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بہت زیادہ اذیت اور دکھ اور تکلیف پہنچایا کرتے تھے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کا پروگرام ان لوگوں نے بنایا تھا۔ باوجود اس کے اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول نہیں کیا۔ سمجھ میں آ رہی بات جی؟ جی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول نہیں ہوئی، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کا قبول نہ ہونا 3 چیزوں کے اوپر دلالت کر رہا ہے۔ 3 پوائنٹس ہیں، غور کیجئے۔ سب سے پہلا پوائنٹ، دعا کرنے والے کون ہیں؟ بولیے فٹافٹ۔ نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سید الاولین والآخرین، انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن بنی نوع آدم کے سردار، تمام انبیاء کے سردار وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے ساتھ ان کے پیچھے آمین کہنے والے کون لوگ ہیں؟ انبیاء کے بعد روئے زمین کے سب سے افضل لوگ، انبیاء کے بعد روئے زمین کے
سب سے افضل، سب سے کریم اور سب سے بہترین لوگ وہ سوال کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے دعا نہیں کی، بلکہ خود صحابہ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں مل کر کے دعا مانگ رہے ہیں. کس سے؟ کس سے دعا مانگ رہے ہیں جی؟ اللہ رب العالمین سے. اللہ رب العالمین سے دعا مانگ رہے ہیں. پتہ کیا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محتاج ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین محتاج ہیں، اور جو محتاج ہیں وہ عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ عبادت کے لائق نہیں ہے. اسی لیے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں بھی لمبی دعا کی، اور احد میں جب صحابہ کرام شہید ہوئے اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زخمی ہوئے تو قنوت نازلہ کر کے دعا مانگی ان لوگوں کے خلاف. اور آج لوگ کہتے ہیں، ڈراتے ہیں کہ ہمارا پیر تم کو پھونک دے گا تو مر جاؤ گے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں جی؟ جی سر. میرے بابا کے خلاف بول رہے ہو، تم کو میرا پیر تم کو بھسم کر دے گا، جلا دے گا. دیکھ رہے ہیں شیخ الاسلام کے استدلالات کو سمجھ رہے ہیں، کس طرح سے کتاب کے اندر انہوں نے استدلال کیا ہے اور کیسے معاملے کی وضاحت کی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کچھ باتیں؟ جی. بلکہ چلیے، یہ تو معاملہ صحابہ کا تھا. جب خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہوا جی، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہوا. ایک یہودی تھا لبید ابن عاصم، جادو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے سے ٹھیک ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں. بولیے بھائی. پریشان رہے کتنے دنوں تک، دعا مانگتے رہے. پھر اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو نازل کر کے، دعا کرنے کے بعد، فرشتے نازل ہونے کے بعد پھر جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کے حکم اور اس کے فضل سے آپ کو شفا یابی حاصل ہوئی. آپ کو شفا یابی حاصل ہوئی. یہ ساری باتیں کس چیز کے اوپر دلالت کر رہی ہیں؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم محتاج تھے اللہ رب العالمین کے. اللہ رب العالمین کے محتاج تھے. یہ پہلا پوائنٹ ہوا. دوسرے پوائنٹ کو دیکھیے. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اور آپ کے ساتھ تمام اولیاء کے سردار جو اس وقت موجود تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، حضرت عمر ابن خطاب تھے، حضرت عثمان غنی تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، عشرہ مبشرہ بالجنہ کے لوگ تھے. سارے لوگ، کوئی معمولی لوگ نہیں تھے یہ سب. اللہ اکبر. کوئی دنیا میں آج کتنا بڑا پیر کیوں نہ ہو جائے، ان کے مقام اور ان کے مرتبے تک برابر نہیں ہو سکتا. پہنچنا وہاں تک تو دور کی بات، وہاں اس مقام کا تصور نہیں کر سکتا وہ. باوجود اس کے سب لوگ مل کر کے دعا کرنے کے بعد بھی اللہ نے دعا کو قبول نہیں کیا. پتہ ہے کیا چلا؟ کہ با اختیار اگر کوئی ذات مبارکہ ہے تو وہ سوائے رب العالمین کے دوسرا کوئی نہیں ہے. اس کی مرضی، جس کی سنے گا تو سنے گا، جس کی نہیں سنے گا تو نہیں سنے گا. کوئی چاہے جتنی بھی کوشش کر لے، وہ اس کی حکمت ہے، اس کا عدل ہے، اس کا انصاف ہے. ہم کسی کا سنیں گے، کسی کا نہیں سنیں گے، یہ اس کی مرضی ہے. ہم اس کے مالک نہیں ہیں، ہم اس کو آرڈر دینے کے اوپر قادر نہیں ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا پیر بخشوا دے گا، ہمارا پیر کام بنا دے گا، بگڑی بناتا ہے، جھولی بھرتا ہے، وہ لوگ کہاں ہیں، کس مقام پہ ہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات اس سے؟ تیسرے پوائنٹ کو سمجھیے. اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت کریمہ نازل فرمائی
لیس لک من الامر شیء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان لیجئے میرے بندوں کے معاملے میں آپ کو کسی بات کا اختیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اس سے اور واضح معاملہ لوگوں کے سمجھنے کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس آیت سے قبل خود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے اوپر بد دعا کرتے تھے۔ جب منافقین کی تکلیف بڑھ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ تکلیف دینے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، لیس لک من الامر شیء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کے معاملے میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ شیخ رحمہ اللہ نے اس حدیث کا تذکرہ کر کے ہمارے اور آپ کے لیے یہ وضاحت کرنے کی کوشش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الخلق علی الاطلاق ہونے کے باوجود بھی وہ عبادت کرنے کے لائق نہیں ہے، ان کی عبادت نہیں کی جا سکتی ہے۔ اور تمام اولیاء کے سردار، انبیاء کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ ذات مبارکہ میں سے کسی کو بھی، صحابہ کرام میں سے بھی کسی کو بھی عبادت کے لائق نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ تو جب وہ لوگ نہیں ہیں تو ان کے بعد میں آنے والے، چاہے کوئی اجمیر میں ہو، چاہے کوئی کچوچا میں ہو، چاہے کوئی آپ کے محلے میں ہو، کوئی چونا والا بابا ہو تو کوئی اینٹا والا بابا ہو، کوئی بابا ہو، وہ عبادت کے لائق کیسے ہو گیا؟ وہ فریاد کے لائق کیسے ہو گیا؟ وہ نظر و نیاز کے لائق کیسے ہو گیا؟ اس کے پاس جا کر کے کیوں ہم اپنی حاجت بیان کریں گے؟ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی۔ چلیں۔ اور ایک جگہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وانذر عشیرتک الاقربین، ارے بھائی صاف پڑھیے، گول گول کر دیتے ہیں، تھوڑا زور لگا کے پڑھیے نا بھائی، آپ لوگ ہم جیسا بولتے ہیں ویسا بولیے نا۔ اور ایک جگہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے، یا معاشر قریش او کلمۃ نحوها اشتروا انفسکم لا اغنی عنکم من اللہ شیئا یا عباس ابن عبد المطلب لا اغنی عنک من اللہ شیئا یا صفیۃ عمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اغنی عنکی من اللہ شیئا ویا فاطمۃ بنت محمد سلینی من مالی ما شئتی لا اغنی عنکی من اللہ شیئا۔ اے قریش کی جماعت، یا اس طرح کا کوئی اور کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی جانوں کو بیچو یعنی اپنے آپ کو بچا لو، اللہ کے ہاں میں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا۔ اے عباس بن مطلب، اپنے آپ کو بچا لو، اللہ کے ہاں میں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا۔ اے میری پھوپھی صفیہ، اپنے آپ کو بچا لو، اللہ کے ہاں میں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا۔ اے میری بیٹی فاطمہ، میرے مال سے جو چاہو مانگ لو، لیکن اللہ کے ہاں میں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا۔ یہ روایت بخاری شریف کے اندر مرسل طور پہ اس کا تذکرہ ہے، لیکن امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہیں یہ روایت جو ہے، کون سی روایت ابھی آپ پڑھیں؟ صحیح بخاری کی ہے، صحیح بخاری والی روایت، ہاں صحیح بخاری والی روایت جو ہے صحیحین کی روایت ہے، یہ بخاری اور مسلم کی، فاطمہ بنت محمد والی نا؟ جی صحیح مسلم کی بھی ہے۔ ہاں صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، صحیحین کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، کب؟ حین انزل علیہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت کریمہ نازل ہوئی، وانذر عشیرتک الاقربین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ ڈرائیے، یعنی دعوت پہنچائیے جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا
اول امر میں کہ آپ اپنے قرابت داروں کو اور اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو کرنے کے لیے آپ نے اپنا کمر کس لیا اور آپ کھڑے ہوئے. آپ نے کہا یا معاشر قریش، اے میرے قبیلے کے لوگوں، قریش کے لوگوں، اشتروا انفسکم، اپنے آپ کو خریدو، اپنے جانوں کو خریدو اللہ رب العالمین سے. یعنی انقذوا انفسکم، اپنے آپ کو جہنم سے چھٹکارا دلاؤ، نکالو. کیسے؟ توحید کے ذریعے سے، اسلام کے ذریعے سے، میری دعوت کو قبول کر کے، اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار کر کے اپنے آپ کو جہنم سے چھٹکارا دلانے کا سامان پیدا کر لو. کیونکہ کوئی بھی شخص جو شرک کے اوپر مر گیا یقینی طور پر وہ جہنم میں جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور شرک کے اوپر مرنے والا کبھی بھی جہنم سے نکل کر کے جنت میں نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا، چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی نہیں اولاً، اور اگر ہوگی بھی تو اس کے لیے سنی نہیں جائے گی، سوائے ایک شخص کے بارے میں، وہ حضرت ابو طالب ہیں. ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ میرے چچا کے عذاب کو کم کر دیجئے، تو اللہ رب العالمین عذاب کو کم کرے گا. فَإِنَّهُ فِي زَحْزَائِمْ مِنَ النَّارِ، آگ اتنا آگ ہوگا جو ان کے پاؤں کو لگے گا. چھپ چھپ پانی جس کو کہتے ہیں، جس میں آدمی کا پاؤں صرف ڈوب رہا ہو، کا اتنا آگ ہوگا، اور اسی کی شدت اتنی ہوگی کہ اس کے شعلے ان کے دماغ سے بھڑک رہے ہوں گے. یہ جہنم میں عذاب کا سب سے ہلکا معاملہ ہوگا، سب سے کم تر معاملہ یہ ہوگا. اللہ تعالی ہم کو آپ کو محفوظ رکھے. سب سے کم تر معاملہ یہ ہوگا کہ دماغ سے شعلے بلند ہو رہے ہوں گے. جیسے آپ لوگ گیس کا چولہا جلاتے ہیں تو گیس جو برتن رکھتے ہیں وہاں جس طرح سے آگ نکل رہا ہوتا ہے، تو اس طرح سے آگ اگر دماغ سے کسی کے نکل رہا ہو تو اس کی تکلیف کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. کا یہ معاملہ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کو باوجود اس کے سفارش صرف اتنا ہی کام آئے گی ابو طالب کے لیے کہ وہ آگ سے اتنا کم آگ ملے گا، لیکن کبھی جہنم سے نکالے نہیں جائیں گے، جہنم سے نکالے نہیں جائیں گے، وہیں رہنا پڑے گا. بہرحال تو آپ نے ایک ایک کو مخاطب کر کے کہا کہ اشتروا انفسکم، اپنے آپ کو تم اللہ رب العالمین سے خرید لو. لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں تم کو کچھ بھی بے نیاز نہیں کر سکوں گا. اور یہ سب مولوی چاہے کوئی حیدرآباد میں ہو، کوئی کیا نام ہے جی اس کا جو جوکری کرتا ہے، نقشبندی جو ہے، کہتا ہے غوث کا فاتحہ دے لو، وہاں پہ دامن پکڑ لینا، وہ سمجھ لیں گے، سب سمجھ لیں گے، وہ تم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. یہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے کہہ رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے اپنے چچا کو کہا، عباس ابن عبد المطلب کو، کہ آپ میرے چچا ہیں، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرانے کا سامان آپ تیار کر لیجئے، میں اللہ رب العالمین کے سامنے آپ کا کوئی فائدہ نہیں پہنچاؤں گا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو نہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو کوئی اجمیر کے اندر بیٹھے ہوئے خواجہ غریب نواز یا کوئی معین الدین چشتی یا کوئی عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہم اجمعین، ان میں سے کوئی ہم کو اور آپ کو کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ اور یہ لوگ کتنے بڑے جھوٹ ہیں، کتنے بڑے فراڈ ہیں یہ لوگ معصوم عوام کے سامنے اسٹیج لگا کر کے شرک بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم غوث کا فاتحہ کر دو، اس کا نظر و نیاز کر دو، اس کے نام سے منت مان لو، اس کے نام کی چادر چڑھا دو، وہ تم کو بخش دے گا، وہ تم کو چھٹکارا دلوا دے گا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اب غور کیجیے. اس کے بعد ایک آدمی کا دنیا میں سب سے قریبی کون ہوتا ہے جی؟ ماں باپ ہوتے ہیں رشتے کے اعتبار سے، اس کے بال بچے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا
جو آپ کے کلیجے کا ٹکڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے اٹھتے تھے، جن کے گھر آپ جاتے تھے، جن کو دیکھ کر کے جن کا چہرہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ تھا، جو چلتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح چلتی تھی، لوگ پیچھے سے دیکھ کر کے سمجھتے تھے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح چل کر کے جا رہی ہیں، کلیجے کا ٹکڑا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اپنی، اور آدمی چاہے کسی کے لیے کچھ کرے یا نہ کرے جی، کوئی بھی باپ ہے، اس مجلس میں بھی بہت سارے باپ بیٹھے ہوئے ہوں گے، ہر باپ کا دل اپنے بیٹی کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہم پوری دنیا کی دولت لا کر کے اپنی بیٹی کے قدموں میں سجا دیں، چاہے وہ کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو۔ اور یہ مشاہدہ ہے، جیب میں پیسہ ہو یا نہ ہو، لیکن اگر بیٹی اشارہ کر دے کسی چیز کی طرف، تو اگر جیب میں پیسہ نہیں ہے تو آدمی کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے کہ کاش یہ مال اگر میرے پاس ہوتا تو ہم اپنی بیٹی کے لیے وہ کھلونا لا کر کے اس کے پاس حاضر کر دیتے۔ یہ ایک بیٹی کی محبت ہوتی ہے باپ کی۔ باوجود اس کے آپ کیا کہہ رہے ہیں اپنی پیاری بیٹی سے؟ غور کیجئے، کہا یا فاطمہ بنت محمد، اے فاطمہ آپ میری بیٹی ہیں، سلینی من مالی ما شئتی، دنیا میں جس مال کا میں مالک ہوں مانگو مجھ سے، جو مانگنا ہے تم کو، میں مالک ہوں، تم کو دے دوں گا، دنیا میں جو مال ہے میرا، جو مانگتی ہو دے دوں۔ لیکن قیامت کے دن اللہ رب العالمین سے میں تم کو کچھ بھی نہیں بچا سکوں گا، کچھ بھی بے نیاز نہیں کر سکوں گا۔ یہ بے بسی کس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے جی؟ کہ ہم اس کے مالک نہیں ہیں، ہم مالک ہیں دنیا کے اس مال کے، تم مانگو، آج گھر مانگتے ہو تو دیں گے، ہم کوشش کریں گے دینے کی، کوئی اور چیز پیسہ چاہیے تم کو مانگو، ہم کوشش کریں گے تم کو دینے کی، یہاں ہم دے سکتے ہیں، لیکن آخرت میں کہو گی کہ ہم کو جہنم سے نجات دلوا دیجئے، ہم کو بچا لیجئے، ہم نہیں کر سکتے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفعت قدر کے باوجود اپنی بیٹی کو یہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو یہ پیروں کے دامن میں لٹکنے والوں کا کیا حال ہوگا؟ کیوں اندھے ہو گئے ہیں لوگ؟ کیوں عقل نہیں لگاتے ہیں؟ کیوں سمجھتے نہیں ہیں؟ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں کیسے شیطان لوگوں کی مفقود کر دیتا ہے۔ اور یہی سب دامن والی جب تقریر سنیے گا تو خلق کثیر تعداد ہوتی ہے اور لوگ نعرے لگاتے ہیں، نعرے تکبیر، یا غوث المدد، یا علی المدد، یا خواجہ المدد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کس طرح توحید کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور کتنا توحید کی باتوں کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اور کتنا توحید کو پھیلانے کی ضرورت ہے، اس کا آپ اندازہ لگائیے۔ یہ بات آپ سمجھیے۔ سید الاولین والآخرین اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں جو مانگنا ہے مانگو دنیا میں، آخرت میں ہم تم کو نہیں دے سکتے کچھ بھی۔ اللہ اپنی پھوپھی سے کہہ رہے ہیں، صفیہ بنت عبد المطلب سے، جو حضرت زبیر ابن عوام کے والدہ ہیں، کہہ رہے ہیں یا صفیہ عامت رسول اللہ، آپ میری پھوپھی ہیں۔ کتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے پھوپھی کا بھتیجے کا، چچا کا بھتیجے کا، سب رشتہ داری کی لڑی کے اندر پروئے ہوئے ایک ہار کی لڑی کے مانند ہوتے ہیں۔ پھوپھی سے بھی اپنے بھتیجے کو محبت ہوتی ہے، بھتیجے کو اپنے پھوپھی سے محبت ہوتی ہے، چچا سے محبت ہوتی ہے، یہ سب محبت کے مسکن و محور ہیں۔ اسی لیے ایک ایک کو کہہ رہے ہیں کہ کہیں کسی کے دل کے اندر یہ بات ہوگی کہ میرا چچا، میرا بھتیجا تو نبی ہے، وہ ہم کو بچا لے گا، کہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دل میں ہو کہ میرے ابو تو نبی ہیں، ہم کو عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی نے واضح کر دیا نا، نہیں نہیں نہیں۔ یہاں لوگ چادر چڑھا کے، کوئی رشتہ داری بھی نہیں ہے، خالی چادر چڑھا دے گا، اب پتہ نہیں اس کے ہاتھ پہ وہ بیعت ہے یا نہیں ہے، چلیے ہم خواجہ غریب نواز کے ہاتھ کے اوپر بیعت دیتے ہیں، بولا ہاتھ سے ہاتھ چھو دینے سے وہ دامن پر پکڑ لے گا جی؟ کتنا بڑا دامن ہوگا پیر صاحب کا کہ پوری آدھی دنیا کو لٹکا دیجئے گا آپ اس میں؟ اعوذ باللہ من ذالک۔ سمجھیے بھائی کس طرح سے
لوگوں کے ایمان کو، لوگوں کے توحید کے دولت کو شیطان لوٹ رہا ہے، اور کس طرح سے کتنے پیسے اس کے اوپر خرچ کیے جا رہے ہیں، اور کس طرح سے لوگوں کے ذہن اور اس کے مزاج کو بنایا جا رہا ہے کہ اب عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، نیکی کرنے کی کیا ضرورت ہے، خالی نظر و نیاز کرو، خواجہ کے نام پہ چڑھاؤ، فلاں کرو، چلا کرو، سب مسئلہ حل ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلیے وقت زیادہ ہو گیا، 5 منٹ آگے نکل گیا، سمجھ میں نہیں آئی، وقت سمجھ میں نہیں آ سکا۔ انشاءاللہ العزیز پھر کل اس کی تفصیلات ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس نے عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہماری اور آپ کی اصلاح فرمائے، ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے، سیئات سے درگزر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے توحید کے اوپر زندہ رکھے، دین اسلام کے اوپر زندہ رکھے، اور جب کبھی بھی خاتمہ فرمائے تو ایمان پر، توحید پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک کی غلاظت سے، ہم کو، ہمارے آل و اولاد کو، ہم سب کے بال بچوں کو اللہ رب العالمین محفوظ رکھے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 اللہ